آڈیو ادب میں خوش آمدید۔ قراقرم کا تاج محل، قسط نمبر 11۔ کوئی اس کے بہت پاس محسوس ہوا۔ دھیمی خوبصورت آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ کوئی اس کے بہت قریب تھا، اس کے بالوں کو چھوا۔ گرم سانسوں کی تپش اسے گردن پر محسوس ہوئی۔ اس نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھول دیں۔ وہ کسی ہسپتال کا کمرہ تھا۔ سفید بستر، سفید چھت، سفید ساڑی میں نرسیں۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی۔ اس نے دائیں طرف دیکھا۔ جو تھوڑی دیر پہلے اس کے پاس بیٹھا تھا وہ اب نہیں تھا۔ وہ بستر پر اکیلی تھی۔ دوسری زندگی مبارک ہو ڈاکٹر پریشے۔ اس نے دیکھا پاس ہی یونیفارم میں آرمی کرنل کھڑا تھا۔ تھینک یو سر۔ اس کا اپنا گلا بیٹھا محسوس ہوا۔ اسے زکام بھی تھا۔ کیسی ہو لٹل بریو گرل؟ بالکل ٹھیک۔ اس کے جسم میں اب کہیں درد نہیں تھا۔ اس نے خود پر نظر ڈالی۔ سفید کپڑے پہن رکھے تھے۔ مجھے کیا ہوا تھا؟ کچھ نہیں، نفسیاتی جھٹکا تھا جو ظاہر ہے کسی ساتھی کے مر جانے پر ہوتا ہے۔ اس کی کلائی سوجی ہوئی تھی، چھوٹے موٹے زخم بھی تھے۔ کسی ساتھی کے مر جانے کے الفاظ پر وہ چونک گئی۔ میں بے ہوش تھی کیا؟ کتنی دیر؟ 3 دن تک۔ آج 25 اگست ہے میم۔ وہ مسکرایا۔ وہ مسکرا بھی نہیں سکی۔ 3 دن میں کیسے بے ہوش رہ سکتی ہوں؟ آپ کو بے ہوش رکھنا پڑا۔ میجر بلال نے بتایا کہ سم آف یور فرینڈ آن راکاپوشی از ڈیڈ۔ ڈیڈ؟ وہ سانس بھی نہیں لے پائی۔ آپ کے انکل آنٹی اور ایک کزن اسلام آباد سے آئے ہوئے ہیں۔ اسلام آباد سے؟ تو میں کدھر ہوں؟ آپ گلگت CMH میں ہیں۔ آپ کو شاید یقین نہیں، آپ زندہ بچ گئی ہیں۔ آپ کا ماؤنٹین کلائمبنگ کا تاریخ، پلیز میرے کزن کو بلا دیں، میں نے اس سے بات کرنی ہے۔ اس نے ان کی بات کاٹی اور آرام کرنے کا کہہ کر باہر نکل گئے۔ ڈیڈ؟ وہ کس کی بات کر رہے تھے؟ افق؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس کو آخری منظر یاد آ گیا۔ افق کا چہرہ، بند آنکھیں، ڈھلکی گردن۔ اس کا دل ڈوبنے لگا۔ ہلکی سی آہٹ ہوئی تو نشا اندر داخل ہوئی۔ کیسی ہو پری؟ وہ اس کے پاس آ کر بولی۔ نشا، افق کیسا ہے؟ اس نے بے قراری سے پوچھا۔ وہ خاموشی سے کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر ہلکی سی جنبش سے بولی، تم ٹھیک ہو جاؤ گی پری، شکر ہے تمہارے ہاتھ پاؤں فروسٹ بائٹ سے بچ گئے۔ نشا، میں نے تم سے پوچھا ہے افق کیسا ہے؟ وہ زور سے بولی۔ اس کو اپنے قدم برف پر کھڑے لگ رہے تھے۔ ابھی نشا نے کچھ کہے گی اور اس کے نیچے کچی برف پھٹ جائے گی۔ تم آرام کرو پری، ہم پھر بات کریں گے۔ تمہاری طبیعت؟ نشا، خدا کے لیے بتاؤ افق کیسا ہے؟ کوئی جیسے اس کے جسم سے جان نکال رہا تھا۔ نشا چپ کھڑی تھی۔ وہ بول کیوں نہیں رہی؟ پریشے کا دل گھبرانے لگا۔ خدا کے لیے بتاؤ، وہ اسے بچانے گئے تھے کہ نہیں؟ بتاؤ، میرا دل پھٹ جائے گا۔ نشا نے سر ہلایا۔ وہ ٹھیک ہے۔ پریشے نے سر تکیے پر گرا کر شکر کیا۔ وہ لوگ عرصہ کی بات کر رہے تھے۔ نشا نے کہا، مگر کیا؟ وہ سانس روک کر اسے دیکھ رہی تھی۔ مگر وہ چلا گیا۔ چلا گیا؟ کہاں؟ واپس ترکی۔ میں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، وہ نہیں رکا۔ اس نے کہا، میں نے پری سے وعدہ کیا تھا، میں نے بولا بھی میں ماما، پاپا، انکل سے بات کروں گی، مگر وہ چلا گیا۔ تم نے اچھا نہیں کیا پری، اس کے ساتھ وعدہ کر کے۔ پھر کیا کرتی؟ اس کے اندر جیسے بہت زور سے کچھ ٹوٹا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اچھا ہوا چلا گیا، میں اس کے لیے پاپا کو دکھ نہیں دے سکتی تھی۔ کب گیا؟ اس نے روندی ہوئی آواز سے پوچھا۔ کل جانے سے پہلے تمہیں دیکھنے آیا تھا۔ اس کی ٹانگ کافی خراب تھی مگر ضائع ہونے سے بچ گئی۔ ہاتھ پیر فروسٹ بائٹ تھے مگر ضائع نہیں ہوئے تھے۔ تم جاتے اس کی شکل دیکھتی، تمہارا دل پھٹ جاتا۔ تم نے اسے توڑ دیا ہے۔ وہ کتنا شکست زدہ لگ رہا تھا۔ دیکھ کر لگ ہی نہیں رہا تھا یہ وہی زندہ دل افق ہے جس کے ساتھ 7 دن سوات میں گزارے تھے۔ وہ کبھی ایسا نہیں تھا پری، تم نے اس کے ساتھ بہت برا کیا۔ اسے یاد آیا کہ بے ہوشی میں بھی اس نے افق کی سانسوں کی تپش کو محسوس کیا تھا، اس کا لمس، اس کا چھونا، مگر کیا کہہ رہا تھا وہ یاد نہیں آ رہا تھا۔ مجھے اس بارے میں ڈاکٹر احمد نے فون پر بتایا تھا۔ افق کو انہوں نے بیس کیمپ میں اتارا تھا۔ وہ کل گلگت آیا، مجھے ملا اور اسلام آباد کی فلائٹ سے شام کو چلا گیا۔ صاحب بھائی کو تمہاری پھپھو نے اپنے طریقے سے بتایا۔ پاپا کو بھی تم بے فکر رہو، کوئی نہیں پوچھے گا۔ سیف بھائی کو بھی نیوز پیپر سے پتہ چلا، ان کی تنگ نظری کو تو جانتی ہو۔ پاپا نے سب ہینڈل کر لیا، انہیں افق کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ عرصہ کی ڈیتھ کی وجہ سے وہ تم سے کچھ نہیں پوچھیں گے۔ عرصہ کے والدین وہ آئے، افق سے ملے، افق نے انہیں اس کا ادھورا ناول لکھا دے دیا۔
جس کا اہتمام خوشگوار ہونے والا تھا، مگر شاید اب نہیں ہو۔ میں جانتی ہوں ارسا ہماری کہانی لکھ رہی تھی، وہ دھیرے سے بولی۔ مجھے حیرت ہے، افق اتنا زخمی ہو کر بھی سب سے ملتا پھر رہا تھا اور میں بے ہوش تھی، اس لیے کہ وہ رسٹک نہیں تھا۔ نشا ہنسی، وہ ہنس بھی نہیں پائی۔ 12ویں چوٹی، جمعہ 26 اگست 2005۔ ہیلی کاپٹر سبز گھاس پر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے ہاتھوں سے بال سنوارے اور برآمدے میں نکل آئی۔ اس کا کیچر گھر میں تھا۔ اسے گلگت سے اسلام آباد ہیلی کاپٹر میں جانا تھا۔ کرنل فاروق جا رہے تھے، وہ بھی ان کے ساتھ چلی گئی۔ ہیلی کاپٹر کے پاس میجر بلال کھڑا تھا۔ ہیپی سیکنڈ برتھ ڈے میم، وہ خوش دلی سے مسکرایا۔ وہ بھی جواباً مسکرائی کہ میں اس کو کتنا غلط سمجھ رہی تھی۔ وہ اس کو بھول گئے ہوں گے، مگر انہوں نے بلایا نہیں تھا، وہ اسے وقت پر بچانے آ گئے تھے۔ میں نے اپنے ریسکیو کی ویڈیو دیکھی تھی آج، مجھے میجر خالد نے دکھائی۔ بہت امیزنگ کام کیا آپ نے، اتنا مشکل ریسکیو کیسے کر لیا آپ نے؟ میں اب تک امیزڈ ہوں۔ ارے میم، جو کیا اللہ نے کیا، پاک فوج نے بس ہمت کی۔ ویسے امید ہے اب آپ مجھے شکریہ نہیں کہیں گی۔ وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ دراصل میں پریشان ہو گئی تھی، آپ بیس کیمپ سے اچانک کیوں گئے تھے؟ میم، ہم فیول کے لیے گئے تھے اور حنزہ باہر 3 دن موسم ٹھیک ہونے کا انتظار کرتے رہے۔ جیسے ہی آسمان صاف ہوا ہم آ گئے۔ مگر آپ نے افق ارسلان کو ہیلی کاپٹر میں کیوں نہیں بٹھایا؟ یہ اچھا خاصا بڑا ہیلی کاپٹر ہے۔ اس نے سامنے کھڑے ہیلی کاپٹر کی جانب اشارہ کیا۔ یہ وہ نہیں ہے جس نے آپ کو ریسکیو کیا تھا۔ آپ کو ٹھیک سے یاد نہیں، وہ لاما تھا۔ اس میں ہم ارسلان کو کیسے بٹھاتے؟ وہ تو بالکل مچھر تھا۔ کون، ارسلان؟ نہیں میم، ہمارا ہیلی کاپٹر لاما مچھر ہوتا ہے۔ وہ ہنسا۔ وہ زیادہ وزن نہیں اٹھا سکتا، 3 سے زیادہ بندے اس میں نہیں بیٹھ سکتے۔ کرنل زبیر اور میجر عاصم نے اپنی گلہری اسکوائر سے ارسلان کو ریسکیو کیا۔ اس دفعہ راکا پوشی پر ہم نے 2 ہیلی کاپٹر بھیجے تھے، جیسے بلتوروں پر ریسکیو آپریشن کرتے ہوئے بھیجتے ہیں۔ پریشا نے غور سے سبز رنگ کے ہیلی کاپٹر کو دیکھا۔ ہاں، یہ وہ مچھر تو نہیں لگ رہا۔ ارے میم، اسے کچھ مت کہیں، یہ مائنڈ کرے گا۔ وہ ہنس دی۔ میجر بلال، یہ ہیلی کاپٹر ہے، جیسے وہ کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ انسان نہیں ہے۔ جناب، یہ شیر جوان ہے۔ اس نے ہنستے ہوئے سبز رنگ کی دانت کو تھپکی دی۔ اینی ویز میجر بلال، میں میجر عاصم سے مل نہیں سکی، ان کو میری طرف سے شکریہ کہہ دیجیے گا۔ راجر میم۔ پھر یکدم بولا، ہاں میجر عاصم آپ کو پوچھ رہے تھے، شاید کوئی چیز تھی آپ کی ان کے پاس۔ نہیں، کچھ بھی نہیں تھا۔ اچھا، خدا حافظ، ایک دفعہ پھر شکریہ۔ وہ بات کاٹ کر ہیلی کاپٹر کے کھلے دروازے سے اندر چڑھنے لگی۔ میجر بلال نے اب قدرے الجھ کے کچھ کہنا چاہا، شاید اسے کوئی الجھن تھی، مگر پریشے کو علم تھا کہ وہ کوئی قیمتی شے چھوڑے نہیں جا رہی تھی۔ وہ جو کچھ کھو چکی تھی، اس کے بعد اگر کچھ رہ بھی گیا تھا تو اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ اندر بیٹھ گئی۔ میجر فاروق تیار ہی تھے، سو دروازہ بند کر دیا۔ ہیلی کاپٹر فضا میں بلند ہونے لگا۔ اس نے ہیڈ فون کانوں پہ چڑھا لیے، شور نسبتاً کم ہو گیا۔ وہ کھڑکی میں چھوٹے ہوتے گلگت اور دور ہوتے پہاڑوں کو دیکھنے لگی، جن کے درمیان بڑی تمکنت سے اور غرور سے پربتوں کی دیوی کھڑی تھی۔ تھینک یو راکا پوشی۔ اس نے چمکتی دیوار کو کس بات کا شکریہ ادا کیا تھا، وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ دور دور تک پھیلے یہ وہ پہاڑ تھے جن کی پیشانیاں جھک کے آسمان چوم رہا تھا۔ وہ واقعی عظیم پہاڑ تھے اور ان کے درمیان میں کراکرم کا تاج محل کھڑا تھا، جس کی سفید مرمری دیواریں محبت کی ایک خاموش داستان لکھ چکی تھیں۔ وہ بلا شبہ آگرہ کے تاج محل سے زیادہ سفید اور خوبصورت تھا۔ اس نے ایک آخری نظر کراکرم کے کوہساروں پر ڈالی۔ الوداع کراکرم، الوداع ہمالیہ، مجھے تم عظیم چوٹیوں کی قسم، میں زندگی میں پھر کبھی تم ظالم پہاڑوں میں نہیں آؤں گی۔ اس نے سیٹ کی پشت کے ساتھ ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں۔ کتنے دنوں بعد آج اس کے کمر کے پیچھے برف نہیں تھی۔ تو یہ تھا کہانی کا اہتمام۔ آخر اس موڑ پر آ کر کراکرم کی پری اور کوپے ماں کی کہانی بلاہر ختم ہو گئی۔ وہ بند آنکھوں سے افسردگی سے مسکرائی۔ لیکن کراکرم کی پری اور کوپے ماں کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ محبت جیت ہوتی ہے، مگر یہ ہار جاتی ہے، کبھی دل سوز لمحوں میں، کبھی بیکار رسموں سے، کبھی تقدیر والوں سے، کبھی مجبور قسموں سے۔ محبت ہار جاتی ہے۔ اسلام آباد واپسی پر اسے ہر اس بندے سے لیکچر ملا جسے اس کی توقع تھی، پپھو، ندا، ماموں، ممانی اور سب سے بڑھ کر سیف۔ تمہیں اندازہ ہے تمہاری زندگی ہمارے لیے کتنی قیمتی ہے؟ وہ اسے کتنی دیر کوپے ماں کی ہلاکت اور نقصانات بتاتا رہا، جس پر وہ سر جھکائے خاموشی سے بیٹھی تھی۔ آخر اس نے جھنجھوڑ کر بولا۔ پریشا نے سر اٹھا کر دیکھا، اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ آپ کے لیے میری زندگی اہم ہے یا میں؟
آپ کی زندگی ہوں۔ سیف کچھ بول نہ سکا۔ اگر آپ کا لیکچر ختم ہو گیا تو اب میں جاؤں؟ پریشا، تم آئندہ پہاڑوں کا نام نہیں لوگی، کلائمبنگ جیسی فضول سپورٹ میں حصہ نہیں لوگی اور میری ہر ای میل کا جواب دوگی، یہی نا؟ تو میں یہ باتیں سن چکی ہوں، جواب دینا ضروری نہیں سمجھتی۔ وہ میز پر پڑے کاغذ فائل میں جوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ سیف اتنا بے وقوف نہیں تھا کہ اس کی سرد مہری محسوس نہ کرتا، مگر وہ اس کی باتوں کو اپسیٹ ہونا سمجھ رہا تھا۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، وہ پرس اٹھائے باہر چلی گئی۔ پاپا آج ہی پہنچے تھے۔ یہ پریشے کو بعد میں پتہ چلا کہ انہیں سب معلوم ہوا تھا، مگر جانے کیوں ارسا کی موت کے سبب وہ پریشے کی ذہنی حالت محسوس کرتے اس سے کچھ بھی نہ پوچھ سکے۔ اس سے کوئی باز پرس نہیں کی، کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی۔ اخبار میں انہوں نے خبر پڑھ لی تھی۔ مایا ناز کلائمبر رفق ارسلان کو انہوں نے نظر انداز کر دیا، اہمیت نہیں دی، جیسے وہ خود پہلے پڑھ کر اہمیت نہیں دیتی تھی۔ پاپا اس معاملے میں بہت حساس تھے۔ چونکہ وہ سلامت واپس آ گئی تھی تو انہوں نے کچھ نہیں کہا، مگر وہ بالکل ٹھیک نہیں تھی۔ اندر سے بھی باہر سے بھی وہ زندگی بھر اتنی خاموش اور الگ تھلگ نہیں تھی۔ پھپھو نے دیکھا تو یقین نہیں آیا، یہ وہی پریشا ہے جو 15 اگست کو ہنزا گئی تھی۔ اس کی گوری رنگت ماند پڑ گئی تھی، وزن 20-22 پاؤنڈ کم ہو چکا تھا۔ سب کیا سمجھ رہے تھے، کوئی اصل بات نہیں جان پایا تھا۔ اصل مرض کسی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ پریشا جہاں زیب کو عشق ہو گیا تھا۔ منگل 6 ستمبر 2005۔ اس روز ندا آپا آئی ہوئی تھی، اسے اپنے گھر لے گئیں۔ کسی اور وجہ سے یا چھٹی کی وجہ سے سیف گھر پر ہی تھا۔ اسے ندا آپا کے ساتھ آتا دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی، جسے پریشا کو نفرت تھی۔ کیسی ہو پری؟ وہ اس کا سر سے پیر تک جائزہ لے کر مسکرایا۔ پریشا نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ سیف، آپ کو نہیں لگتا کہ اب میں بڑی ہو گئی ہوں؟ آپ کو مجھے پورے نام سے پکارنا چاہیے۔ اس کی بات پر سیف ہنس پڑا، مگر اس کی پیشانی پر پڑے بال دیکھ کر اسے خاموش ہونا پڑا۔ آپا، باپ بھی سن لیں، آئندہ پریشا کو پری نہیں کہنا۔ وہ خاموشی سے سیف کو دیکھتی رہی، جیسے اسے اس کا مذاق پر ہنسی نہیں آئی ہو۔ او، پری آئی ہے؟ پھپھو بھی کمرے سے باہر نکل آئی۔ آج تو فریش لگ رہی ہو۔ جی پھپھو، بس ڈائٹ تھوڑی ہیلدی رکھی ہوئی ہے۔ وہ بیٹھ گئی۔ ندا آپا اندر سے بھری کے سامان والے شاپر اور ڈبے اٹھا لائیں۔ سیفی بتا رہا تھا تم نے پیمز میں جاب شروع کر دی ہے۔ جی پھپھو۔ کب سے جا رہی ہو؟ چند دن ہوئے ہیں۔ اسے اب اس تفتیش سے الجھن ہو رہی تھی۔ خیر سے تنخواہ کتنی دیتے ہیں؟ اس کو وہاں بیٹھنا مشکل لگ رہا تھا۔ اس نے کنکھیوں سے سیف کو دیکھا، جو بہت دھیان سے اس سوال کے جواب کا منتظر تھا۔ اس نے آہستگی سے اپنی تنخواہ بتائی۔ ہاں، یہ اچھی ہے۔ ویسے بھی بیٹا، اچھی بیوی وہی ہوتی ہے جو شوہر کے شانہ بشانہ کام کرے۔ وہ بھی تو اس کے لیے کماتا ہے۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ انہیں شادی کے بعد بھی ملازمت کرتی رہے۔ اور نہیں تو کیا۔ اچھی پری، یہ دیکھو، یہ جناس سپر سے فرینچ ویلویٹ کا لے کر آئی ہوں، پورے 5000 کا ہے۔ انہوں نے نیوی بلو ویلویٹ پر فیروزی ستاروں والا دوپٹہ سامنے پھیلایا۔ وہ قدرے بے توجہی سے وہ سارا سامان دیکھ رہی تھی۔ سیف بھی ساتھ بیٹھا کپڑوں کے بارے میں، دکانداروں کی بے ایمانی کے بارے میں مسلسل تبصرہ کر رہا تھا، جیسے عموماً عورتیں کرتی ہیں۔ ان کی کلاس بدلی تھی، لیکن اس کلاس میں رہنے کا سلیقہ ابھی بھی نہیں آیا تھا۔ دفعتاً اس کے موبائل کی بیپ بجی۔ اس نے موبائل نکال کر روشن اسکرین کو دیکھا۔ وہاں کوئی غیر شناسا نمبر تھا۔ اس نے میسج کھولا۔ کیا میں آپ سے بات کر سکتا ہوں؟ آپ فارغ ہیں؟ میسج رومن اردو میں تھا، تاکہ لکھنے والے کی جنس واضح ہو۔ اس نے کوفت سے اسے ڈیلیٹ کر دیا۔ جب سے موبائل کمپنیوں نے نرخ سستے کیے تھے، ایسے میسیجز اور غیر شناسا نمبر سے کالز آتی ہی رہتی تھیں۔ دنیا جہان کے فارغ اور لوفر لڑکے ایسے کام کر کے لڑکیوں سے دوستی کی خواہش مند ہوتے تھے۔ اس نے ہو آر یو لکھ کر جواب بھی نہیں دیا اور موبائل رکھ دیا۔ کس کا میسج تھا؟ سیف نے فوراً پوچھا۔ پاپا کا۔ اس نے یہ کہنے سے اعتراض کیا کہ کسی کے SMS کے بارے میں پوچھنا غیر اخلاقی حرکت ہے۔ اچھا، یہ والا دیکھو، وہ بریزے کا ہے۔ انہوں نے بازو پر ایک اور ہلکا سا گرین کپڑا پھیلایا۔ وہ اچھا ہے کہہ کر خاموش ہو گئی۔ اسی اثناء میں روشنان اور سنی جانے کہاں سے وارد ہو گئے۔ ماما دیکھیں، سیفی ماموں ہمارے لیے مناپلی لائے ہیں۔ روشان مناپلی کا گتا، کارڈز اور گوٹ ماں کو دکھانے لگا۔ بھلا اتنے چھوٹے بچے یہ گیم کھیلیں گے؟ ندا آپا نے کہا۔ پریشے کو بے اختیار کچھ یاد آیا۔ رات کی تاریکی، جلتے الاؤ سے اڑ کر گرم ہوتی چنگاریاں، لکڑیوں کے چٹہنے کی آواز، ماہو ڈھونڈ کے خاموش پانیوں پر چڑھی چاندنی کی تہ، دور دور تک پھیلا سبزہ زار۔ اس نے سر جھٹکا۔ اس کو مزید وہاں بیٹھنا مشکل لگ رہا تھا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرا ڈیوٹی ٹائم ہے، ڈاکٹر وسطیٰ بہت خفا ہوں گے، مجھے جانا ہوگا۔ بہانہ اسے سوجھ گیا تھا۔ پیر 12 ستمبر 2005۔
ज्वेलری शॉप के शीशे का दरवाज़ा धकेल कर वो अंदर दाखिल हुई। सैफ इसके अक़ब में था। वो इत्मीनान से चलती शोकेस के सामने सीटों की लंबी कतार में से एक कुर्सी खींचकर टांग पर टांग रख कर बैठ गई। सामने बैठा सेल्समैन प्रोफेशनल हुचलाकी से इसकी जानिब मुतवज्जह हुआ। जी मैडम। सेल्समैन के पीछे वाली दीवार शीशे से ढकी हुई थी। चमकते शीशे की दीवार। इसे कुछ याद आया। इसने सर झटका और आईने में एक नज़र खुद पर डाली। लंबे और सीधे बालों को आधा बांधकर इसने कैचर लगाया हुआ था। कीमती पत्थरों से मुज़य्यन कैचर, जिसका 2 रंगा पत्थर ढीला था। कैचर से चंद लटें निकलकर इसके गालों को छू रही थीं। चंद दिनों से खाने पीने की एहतियात से इसका चेहरा हासा तरोताज़ा और गाल बड़े बड़े लग रहे थे। सैफ इसके साथ वाली कुर्सी पर आकर बैठ गया। इसको देखकर दूर बैठा उदेड़ उमर सुनार लपक कर इसकी तरफ आया। जीत सेठ साहब, कोई यूनिक चीज़ दिखाएं हमारी होने वाली दुल्हन को, शादी के दिन पहनने के लिए। इसको सैफ का मुतारफ़ करवाने का अंदाज बुरा लगा था, मगर वह खामोश रही। सुनार सेठ झट से स्याह महमली डब्बों में सजे चमकते दमकते सोने के सेट शोकेस पर रखने लगा। दूसरा लड़का इसकी मदद कर रहा था। परीछे एक एक करके हर सेट को मुस्तरद करती रही। इसे इस सब में कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। वो तो पापा और पुप्पो ने कहा था कि वो सैफ के साथ अपनी पसंद की शॉपिंग कर आए, तो वो चली आई थी। सैफ ने बहुत से डब्बे खुलवा लिए। वो ज्वेलर को अच्छी तरह से जानता था। यकीनन वो पहले यहाँ आता रहा था। निदा आपा की शादी को काफ़ी अरसा गुजर चुका था। जब इनकी शादी हुई थी तो सैफ इतनी महंगी ज्वेलरी अफोर्ड नहीं कर सकता था। यकीनन वो पिछले चंद बरसों में यहाँ आता रहा था। जाने कितनी औरतों को जेवरात दिलवाने। शायद इसलिए इसने दुकानदार पर वाजे किया था कि वो लड़की इसकी होने वाली बीवी है, सो वो मोहतात रहे। एक लम्हे को भी इसका दिल नहीं चाहा था कि वो ज्वेलर से सैफ के चक्रों के मुतल्लिक पूछे। इसे सैफ और इसके अफेयर्स में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अगर पापा जानते बूझते अपनी आंखें बंद कर रहे थे तो वो भी अपनी आंखें और दिल बंद कब का बंद कर चुकी थी। ये फिरोजी पत्थर वाला तो बहुत अच्छा है, ये ले लो। इसे कुछ याद आया। इसने बालों पर लगा हुआ कैचर उतारा। स्याह आबशार कमर और चेहरे पर गिरती चली गई। आपके पास इस तरह का कोई दूसरा पत्थर होगा, या आप इस पत्थर को जोड़ दें, ये किसी भी लम्हे उखड़ जाएगा। परीछे ने कैचर शोकेस पर रखते हुए 2 रंगे पत्थर की जानिब इशारा किया। ये बिल्कुल गिरने वाला है। इस कैचर को फेंक दो, मैं तुम्हें नया ले दूंगा। सैफ ने लापरवाही से कैचर उठाकर डस्टबिन में फेंकना चाहा। किसी चीते की सी तेजी से परी ने झपट कर इसके हाथ से कैचर छीना। हाथ मत लगाएं इसे, ये बहुत कीमती है, समझे आप। किसी मताए अजीज की तरह इसे अपनी मुट्ठी में बंद किए परीशे ने सैफ को गुस्सीली निगाहों से देखा। वो इसके रद्द अमल पर हैरान रह गया। परीशे तुम, इसने आहिस्ता आवाज में कुछ कहना चाहा। मैं गाड़ी में बैठ रही हूँ, आपको आना है तो आ जाएं, नहीं तो मैं टैक्सी में चली जाऊंगी। बालों को पूरी तरह कैचर में जकड़कर वो उठ खड़ी हुई और खट खट चलती ग्लास डोर खोलकर बाहर निकल गई। सैफ ज्वेलर से माजरत करता कुछ हैरान और कुछ दबे दबे गुस्से के साथ इसके पीछे बाहर निकल गया। ज्वेलर ने इस्ताइज़ाइया अंदाज में सर झटक कर साथ वाले लड़के को बताया, बेगम साहिबा शादी पर खुश नहीं है। लड़का दांत ने कोसने लगा। ज्वेलर फिर से अपने सेट संभाल कर रजिस्टर पर झुक गया, जबकि लड़का शोकेस में रखने वाले जेवरात के महमली डब्बे बंद करने लगा। मंगल 13 सितंबर 2005। वह अस्पताल जाने के लिए तैयार हो रही थी। ओवरऑल बाजू पर लपेटा, स्टेथोस्कोप पॉकेट में घुसाया, जल्दी जल्दी जूतों के स्ट्रैप्स बंद की, बालों को इसी तरह इसी कैचर में जकड़ा और फिर पर्स कंधे पर डालकर बाहर निकल आई। गाड़ी की जानिब बढ़ते हुए इसने निशा को गेट से अंदर आते देखा। तुम अस्पताल जा रही हो? वो इसकी तैयारी और उजलत भरे अंदाज को दूर से ही पहचान गई थी। हाँ कहो, कोई काम है? वो गाड़ी का लॉक खोलते हुए खड़ी होने लगी। मैम, आपके जहेज़ की शॉपिंग करनी है, आपको मम्मी बुला रही हैं। ओहो निशा, मामी की चॉइस बहुत अच्छी है, वो खुद कर लेंगी, तुम हेल्प करवा देना। तुम्हें इनकी पसंद नापसंद का इल्म तो है ना। मगर अब हम जूते लेने जा रहे हैं, तुम्हें ही जाना होगा। यार, इधर पिंडी इस्लामाबाद से कहाँ जूते अच्छे मिलते हैं, और मेरे पास बहुत जूते हैं। अच्छा तुम रहने दो, मैं लेट हो रही हूँ। इसने फिक्रमंदी से घड़ी देखी। बेवकूफ़, लेने तो पड़ेंगे, आहर शादी है तुम्हारी। इसके चेहरे पर साया सा गुजरा। इसकी गिरफ्त ढीली पड़ी दरवाजे पर। परी, वे इसके पास आ गई। अगर फैसला कर लिया है तो कंप्रोमाइज़ करना सीखो। सैफ जैसा भी है इसे कबूल करो और दिल से करो। एक फीकी सी मुस्कुराहट इसके लबों को छू गई। दिल तो कई दूर कराक्रम के पहाड़ों में रह गया। अब तो याद भी नहीं किस जगह खोया था इसे। कोई फ़ोन, कोई हाथ, कोई राब्ता नहीं किया इसने। वो जानती थी निशा किसकी बात कर रही थी। मैंने इसे फ़ोन नंबर कब दिया था? ईमेल अहमद की वाइफ की आई थी, मैंने जवाब नहीं दिया। मुझे तुर्की के वासियों से राब्ता नहीं रखना।
وہ سر جھٹک کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر دروازہ بند کرنے لگی۔ کھلے شیشے پر جھکی پریشا نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ خوش رہا کرو پری، ورنہ لوگ جان جائیں گے۔ جاننے دو۔ اس نے اگنیشن میں چابی گھمائی۔ نیشا پیچھے ہو گئی تو اس نے گاڑی باہر نکال لی۔ ہاتھوں کی لکیروں میں کیا تلاش کرتے ہو؟ ان فضول باتوں میں کس لیے الجھتے ہو؟ جس کو ملنا ہوتا ہے بن لکیر دیکھے ہی زندگی کے رستوں پر ساتھ ساتھ چلتا ہے، پھر کہاں بچھڑتا ہے۔ یہ اسی دن کی بات ہے جب اسے بے ہوشی کی حالت میں ہسپتال لایا گیا تھا، جہاں زیب صاحب کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ وہ آفس سے جلدی گھر آ گئے تھے۔ جیسے ہی گاڑی سے نکلے ان کی حالت بگڑ گئی تھی۔ وہ اپنے سب کام چھوڑ کر بھاگم بھاگ وہاں پہنچی۔ جب گھر پہنچی مومانی نشا سے پہلے موجود تھی، اور پاپا وہ اس کے آنے سے پہلے جا چکے تھے۔ اس کے ملنے کا انتظار بھی نہیں کیا۔ اسے نہیں معلوم وہ کتنے دن کھائے پیے بغیر روتی رہی۔ اس کے بہت غم تھے، کس کس کا ماتم کرتی۔ اس نے اپنی پہلی اور آخری محبت کو جس کے لیے چھوڑا، وہ دنیا میں اسے تنہا چھوڑ گیا۔ وقت 6 سال پھر پیچھے چلا گیا۔ جب کسی نے سر پر ہاتھ رکھ کر دلاسا دیا تو کھوکھلے دل سے جھوٹی تسلیاں آج بھی دے رہے تھے۔ اس نے بہت لوگوں کو پاپا کے سراہنے بیان کرتے دیکھا، ان میں ندا آپا بھی تھیں اور پپھو بھی۔ وہ سب کو بھیگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی اور جانچ رہی تھی۔ ان کے آنسوؤں کی حقیقت کو سمجھتی تھی۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس دنیا بھر میں پاپا کا جس سے دکھ تھا وہ خود تھی۔ اس کی زندگی میں 2 لوگ تھے، 2 ہی مرد، ایک پاپا، ایک ارسلان۔ ایک پہلے چھوڑ گیا اور دوسرا اب پھر سے اکیلی رہ گئی تھی۔ وقت کا کام ہے گزرنا، وہ گزرتا گیا، رو کر یا ہنس کر۔ بھلا وقت کہاں ایک سا رہتا ہے۔ سو پریشے جہاں زیب کی زندگی کا بھی وقت گزر رہا تھا۔ چند دنوں اس نے بہت ماتم کیا، جیسے اب زندگی ختم ہو گئی ہو، مگر گزرتے دنوں کے ساتھ اس نے خود کو سنبھال لیا۔ وہ پھر کمزور ہو گئی تھی، بولنا ہنسنا ترک کر دیا تھا، زندگی کو بہتی ناؤ میں چھوڑ دیا تھا۔ اب اتنے بڑے بنگلے میں رہ کر کیا کرتی؟ شادی تو جہاں زیب صاحب کی وفات سے فی الحال ملتوی ہو گئی تھی۔ اس نے ماموں کو یہاں رہنے کا فیصلہ کیا۔ ویسے ماموں اسے اکیلے کہاں رہنے دے رہے تھے، اس کے سوچنے سے پہلے لے آتے تھے۔ چند دن اس نے بند کمرے میں گزار لیے۔ پھر ایک روز نشا اس کے پاس آئی، سمجھانے لگی، زندگی میں غم آتے رہتے ہیں، صبر کا تو نہیں کہہ سکتی، مگر خود کو سنبھالو۔ میں کوشش کر رہی ہوں۔ میری مانو تو ہسپتال پھر سے جوائن کر لو۔ ہاں، یہی سوچ رہی تھی کہ مصروف رہ گئی تو صبر آ جائے گا۔ وہ زبردستی مسکرائی۔ پری اب تم زندگی کو نئے سرے سے شروع کرو۔ نشا بہت آرام سے بول رہی تھی۔ جو جیسے ہو رہا ہے ہونے دو نشا، مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں۔ پاپا نے میرے لیے اچھا ہی سوچا ہوگا، اس لیے مجھے مزید کوئی فیصلہ نہیں کرنا۔ مجھے سیف قبول ہے۔ کہنے سے قبل اس کا مطلب سمجھ کر پریشا نے کہا۔ نشا احتجاجاً کچھ کہنے لگی تھی، مگر اس وقت قصے کو کچھ وقت کے لیے چھوڑ دیا۔ پریشا بھی اس معاملے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے ہسپتال جانا شروع کر دیا۔ حالات معمول پر آنے لگے۔ اس کو انتظار تھا نشا پھر کوئی اس بارے میں بات کرے گی، مگر اس نے نہیں کی۔ ماموں اور مومانی نشا کی محبتوں کے قرض اٹھائے وہ زندگی گزار رہی تھی۔ اسے شاید صبر آ گیا تھا یا پھر سمجھوتا کر لیا تھا۔ جمعہ 30 ستمبر 2005۔ وہ ہسپتال اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ سامنے والی نشست پر ایک عورت اور ایک نوعمر لڑکی اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ تیز تیز پینسل چلا رہی تھی۔ جیسے وہ سیدھی ہوئی کاغذ اس عورت کو دیا۔ بچی کی خوراک کا خیال رکھیں، یہ ویسے بھی کم عمر ہے، گھر جا کر کام نہیں کرواتے رہنا۔ عورت نے شکریہ ادا کیا اور سہمی ہوئی بچی سب سن رہی تھی۔ سستا سا زیور پہنے۔ اسی دوران اس کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ اس نے فائل کے صفحے کو پلٹتے ہوئے مصروف انداز میں ہیلو کہا۔ ڈاکٹر پریشا جہاں زیب بات کر رہی ہیں؟ جی، مردانہ اور غیر شناسا سی آواز تھی۔ اس نے کان سے ہٹا کر نمبر دیکھا۔ پنڈی سرکاری ہسپتال نمبر لکھا تھا۔ جی، بات کر رہی ہوں، آپ کون؟ ڈاکٹر صاحبہ، میں رائزنگ پاکستان سے بول رہا ہوں۔ ہم آپ کو اپنے شو میں انوائٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی پروڈیوسر بات کر رہا تھا۔ اچھا، مگر کس سلسلے میں؟ آپ کو بھی چند ہفتے پہلے راکا پوشی سے ریسکیو۔ سوری، مجھے کوئی انٹرویو نہیں دینا، وہ کہہ کر فون بند کر کے دوبارہ فائل دیکھنے لگی۔ چند لمحوں بعد دوبارہ گھنٹی بجی۔ اس نے نمبر دیکھا، وہی 9 سے شروع ہونے والا تھا۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، ہم آپ کو انٹرویو کے لیے بہت اچھا۔ رانگ نمبر، میں وہ پریشا جہاں زیب نہیں ہوں، بائے۔ اس نے کال کاٹ دی۔ اسی لمحے پھر گھنٹی بجی۔ اس نے نمبر دیکھا بھی نہیں اور فوراً کان سے لگا کر غصے سے بولی، جی فرمائیے۔ السلام علیکم ڈاکٹر پریشا۔ اس بار آواز مردانہ روبدار تھی۔ آپ کو کیا پرابلم ہے؟ آپ کو یاد ہوگا آپ کو راکا پوشی سے پاک آرمی نے گناہ کر دیا تھا۔ پاک آرمی نے معافی چاہتی ہوں، میں بچ کر زندہ زمین پر آ گئی، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں، میں اگلی بار بچ کر آنے کی غلطی نہیں کروں گی۔
اب مجھے کال مت کیجیے گا۔ کھری کھری سنا کر کال منقطع کر دی اور موبائل رکھ دیا۔ اتنے دن ہو گئے پھر بھی لوگ بھولے نہیں ابھی۔ بڑبڑاتے ہوئی اس کی نگاہ کیلنڈر پر پڑی جو اسے بک بینک سے مفت ملا تھا۔ اس نے گھڑی دیکھی، رات کے 8 بج رہے تھے۔ وہ اٹھی، جانے کے لیے کیلنڈر کے صفحے پلٹے۔ وقت نے اسے اکتوبر میں لا کھڑا کیا۔ وہ جو چیز بھول جانا چاہتی تھی، نہ جانے کیوں کالی بلی کی طرح اس کا راستہ روک لیتی تھی۔ اس نے کیلنڈر اٹھا کر دراز میں ڈالا اور کھڑی ہو گئی۔ اس کا موبائل ابھی تک آف تھا۔ 13ویں چوٹی، ہفتہ 8 اکتوبر 2005۔ سفید دودھ سی برف پر دراڑیں پڑ رہی تھیں۔ دراڑ کے نیچے برف سلیب ہو کر نشیب میں گرنے لگی۔ ہر سو برفیلی سفید دھول میں افق کہیں گم تھا۔ وہ چلا کر افق کو پکار رہی تھی۔ وہ کہیں نہیں تھا۔ ارد گرد کے پہاڑ کہکہ لگا رہے تھے۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اس کا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ اس نے بے یقینی کے عالم میں چہرے کو چھوا۔ وہ بستر پر تھی، راکا پوشی کہیں نہیں تھا۔ وہ اپنی آرام گاہ میں تھی۔ اس نے چہرے کو دوپٹے سے صاف کیا۔ چند منٹ لگے خود کو نارمل کرنے میں۔ وہ خوفزدہ کرنے والے خواب کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے تھے۔ اس نے گھڑی پر نگاہ دوڑائی۔ 8:45 ہونے والے تھے۔ او خدا، مجھے تو 8 بجے ہاسپٹل جانا تھا۔ وہ تیزی سے واش روم کی طرف بھاگی، منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، بالوں میں کینچر لگائے، الٹے سیدھے جوتے پہنے 5 منٹ میں باہر آ گئی۔ ممانی اور نشا سامنے نظر آ رہی تھی۔ ماموں شاید آفس جا چکے تھے۔ اس نے دیکھا ٹیبل پر ناشتہ نہیں۔ اس نے جلدی سے فریج سے دودھ کا ڈبہ نکال کر منہ سے لگایا۔ اسے یاد آیا آج تو روزہ ہے۔ اسے خود پر ہنسی بھی آئی اور شرمندگی بھی۔ اس نے واپس فریج کھول کر ڈبہ رکھا ہی تھا کہ زمین زور سے ہلی۔ اس کے ہاتھ سے دودھ کا ڈبہ گر گیا۔ اس نے لڑکھڑاتے ہوئے قریبی میز کو مضبوطی سے تھام لیا۔ زمین نے زوردار جھٹکے دیے اور سکونت چھا گئی۔ مجھے ہاپ اور چکر بہت آنے لگے ہیں، خود کو کوسنے لگی۔ پیکٹ اٹھا کر فریج میں رکھا، پرس اٹھا کر نکل گئی۔ وہ دیر سے آنے پر ڈاکٹر وسطیٰ کی طرف سے پوچھے جانے والے سوالوں کے جواب سوچ رہی تھی۔ ہسپتال میں معمول سے زیادہ رش تھا۔ وہ تیزی سے سامنے آنے والے ڈاکٹر وسطیٰ کی طرف بڑھی۔ وہ سر میں آنے ہی والی تھی کہ میری کار۔ ٹھیک ہے، آپ جلدی سے ایمرجنسی میں جائیں، وہ جلدی میں بول کر آگے بڑھ گئے۔ وہ حیران، سر نے ڈانٹا نہیں؟ وہ مڑی تو سامنے ٹی وی اسکرین پر نظر پڑی، جسے پتا چلا کہ چند منٹ قبل اس کا سر نہیں چکرایا تھا۔ ایک حشر برپا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کتنے گھنٹوں سے مریضوں میں گھری ہوئی تھی۔ ایک ٹانگ ایمرجنسی میں تھی تو دوسری جنرل وارڈ میں۔ زخمیوں کو لانے کا سلسلہ کئی گھنٹوں تک تھا، بلکہ اب تو کشمیر سے بھی زخمی لائے جا رہے تھے۔ راولپنڈی، اسلام آباد کے تمام ہسپتال بھر چکے تھے۔ ہر چند منٹ بعد اسٹریچر پر زخمی لائے جا رہے تھے۔ کوئی خون میں لت پت، کوئی جسمانی اعضاء سے محروم، تو کسی کا چہرہ مسخ ہو کر سیاہ ہو چکا تھا۔ عجیب منظر تھا۔ یہ صرف مارگرا ٹاورز تک محدود نہیں رہا تھا، بلکہ کشمیر کے چناروں تک یہ قیامت خیز ہلاکت ہو گئی تھی۔ مانسہرہ، ایبٹ آباد، باغ، وادی نیلم، وادی جیلم، گڑھی، دوپٹہ، گڑھی خود اور ایسے نام والے بہت سے شہر اور گاؤں جو آدھے پاکستان میں زندگی بھر تھے۔ سیاستدان اور وزیر تو مارگلا ٹاورز کے ملبے پر کھڑے ہو کر تقریر کر کے اور فوٹو بنوا رہے تھے، مگر ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ۔ جانے کتنی دیر بعد وہ ذرا جو کمر سیدھی کرنے کو کمرے میں ایک طرف رکھے صوفے پر جا کر بیٹھی تو قریب بیٹھے کسی ڈاکٹر کا فقرہ کانوں میں ٹکرایا۔ یہ سب ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ اس کا یکدم پارا ہائی ہو گیا۔ گناہوں کی سزا ہے تو اللہ سے معافی مانگے اور اپنی اصلاح کریں، بجائے ادھر بیٹھ کر دوسروں کو نصیحت کرنے کے۔ تبدیلی ہمیشہ میں سے شروع ہوتی ہے، تم سے نہیں۔ غصے سے کہہ کر وہ اٹھی اور تیز تیز قدموں سے چلتی راہداری کا موڑ مڑتے کسی سے ٹکراتے سوری میں اس بگڑے موڈ میں بھی سوری کرتے کرتے وہ رک کر اس نوعمر لڑکے کو دیکھنے لگی جس سے وہ ٹکرانے والی تھی۔ بہت جانی پہچانی شکل تھی۔ ڈاکٹر پریشے، کیسی ہیں آپ؟ اس نے آستینے کوہنی تک چڑھا رکھی تھی اور غالباً مریض کو مارگلا ٹاور سے لانے میں رضاکارانہ طور پر مدد کر رہا تھا۔ ٹھیک ہوں، تم وہی ہو نا جس کے ابا؟ جی، جس کے ابا کے بارے میں آپ نے پیشن گوئی کی تھی کہ انہیں ترقی ملے گی، جبکہ وہ پچھلے ہفتے ریٹائر ہو گئے ہیں۔ مسکرا کر بولا، تو مجھے تو حسیب نے کہا تھا، وہی بڑا امپریس تھا تمہارے جنرل ابا سے۔ میں تو نہیں تھی۔ ظاہر ہے ان جیسا ہینڈسم کمانڈر پنڈی کو کبھی نہیں ملا۔ اچھا ہٹو راستے سے، وہ رکھائی سے کہہ کر اس کی ایک طرف سے نکل کر آگے بڑھ گئی۔ وہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگا، اس وقت تک جب تک وہ راہداری کے آخری سرے سے آگے غائب نہیں ہو گئی، اور پھر سر جھٹک کر خود بھی مخالف سمت کو ہو لیا۔ بدھ 12 اگست 2005۔ کچھ پتہ چلا تمہارے کزن کا؟ فرا ہسپتال جانے کے لیے تیار ہوتے ہوئے اس نے فون کان سے لگائے پوچھا۔ فرا اس کی کولیگ ڈاکٹر تھی اور 8 اکتوبر کے زلزلے کے بعد اکٹھے کام کرنے کے باعث دونوں میں اچھی خاصی دوستی بھی ہو گئی تھی۔
نہیں یار، ان کا اپارٹمنٹ دوسرے فلور پر تھا اور مارگرا ٹاورز کے دوسرے فلور پر تو 8 فلورز گر پڑے تھے۔ اچھا، میں نے تمہیں فون اس لیے کیا تھا کہ مظفر آباد میں پیرامیڈیکل سٹاف کی ضرورت ہے۔ میں نے 2 والنٹیئر کر دیا ہے، تم چلو گی؟ نہیں، میں ادھر ہی ٹھیک ہوں۔ ویسے تم جاؤ گی کیسے؟ آرمی ہیلی کاپٹر پر، اور کیسے؟ روڈز تو ابھی تک بلاک ہیں، لینڈ سلائیڈنگ بھی ہاسی ہوئی ہے۔ چلو پھر بات ہوگی۔ پریشا نے الوداعی کلامات کہہ کر فون رکھ دیا اور جلدی جلدی تیار ہو کر باہر نکلنے گئی۔ رات 3 بجے وہ آ کر سوئی تھی، سو آج دیر سے آنکھ کھلی تھی۔ السلام علیکم پھپھو۔ ماموں، آپ ابھی تک آفس نہیں گئے؟ پھپھو بھی ماموں کے ہمراہ لاؤنج میں ہی بیٹھی تھی۔ وہ وقت دونوں کو مخاطب کر کے بولی، بس نکلنے لگا ہوں، تم نے سحری نہیں کی؟ بس اٹھ نہیں سکی مگر نیت کر لی تھی، وہ اپنی ازلی لاپرواہی سے بولی۔ ماموں واقعی ہی جانے والے تھے، سو اٹھ کر چلے گئے۔ وہ مروتن کچھ دیر کے لیے پھپھو کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ شادی تو ظاہر ہے اب بائی کی وجہ سے لیٹ ہی کریں گے، مگر تیاری تو بہرحال کرنی ہے۔ میں پٹیالہ والوں سے دونوں سیٹ اٹھانے جا رہی ہوں، تم بھی ساتھ چلو، پھر آگے مہندی کا پسند کرنا۔ وہ تو تم خود ہی پسند کرنا، مجھے کیا پتا آج کل کی لڑکیوں کی پسند کیا ہے۔ وہ حیرت سے منہ کھولے انہیں دیکھنے لگی۔ میں تمہیں لینے ہی آئی تھی، انہوں نے وضاحت کی۔ کس کے لیے پھپھو؟ ملک پر آفت ٹوٹی ہوئی ہے، لوگ مر رہے ہیں اور آپ لوگوں کو مہندی کے جوڑے کی پڑی ہوئی ہے۔ اسے سخت صدمہ پہنچا تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے مگر زلزلہ ہم تو نہیں لائے، یہ دکھ سکھ تو چلتے ہی رہتے ہیں، اب ان کے لیے اپنی خوشیاں بھی حرام کر لیں۔ پھپھو کو اس کی بات پسند نہیں آئی۔ دکھ سکھ چلتے نہیں رہتے، دکھ تو آتے ہیں اور ٹھہر جاتے ہیں۔ جانے کتنے بوڑھے اور بچے اس زلزلے میں جان ہار گئے۔ فرض کریں ہم تب بھی خوشیاں مناتے اگر ان مرنے والوں میں یا سیف ہوتے۔ خدا نہ کرے سیف کیوں ہوتا، وہ دہل کر بولیں۔ پریشا انہیں دیکھ کر رہ گئی، انہوں نے صرف سیف کا نام لیا تھا، انہیں صرف سیف پیارا تھا، یہ نہیں۔ خدا نہ کرے تم اور سیف کیوں ہوتے، وہ کسی گنتی میں بھی نہ تھی۔ کم از کم پاپا کا کفن تو میلا ہونے دیا ہوتا پھپھو، وہ بیزاری سے کہہ کر باہر نکل آئی اور پھر کتنی دیر کمرے کے دروازے کے ساتھ کھڑی خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ شاید اس دنیا میں کسی کے لیے اہم نہیں تھی سوائے اس شخص کے جسے کراکرم کی پری کہتا تھا، جس نے محبت بھی کی تھی اور اظہار بھی کیا تھا۔ ہسپتال کے سارے راستے وہ روتی آئی تھی اور پھر ہسپتال پہنچ کر اس نے فوراً ڈاکٹر فرا کو ڈھونڈا۔ تم مظفر آباد جا رہی ہو نا، تو پھر مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ اس نے فرا کو ملتے ہی اس کے ساتھ جانے کا فیصلہ سنا دیا جو وہ سارے راستے کرتی آئی تھی۔ ٹھیک ہے پھر ابھی چلو، فرا نے مسروس سے انداز میں کہا اور آگے کو بڑھ گئی۔ وہ آج پھر ایک دفعہ ان پہاڑوں میں واپس جا رہی تھی جن کی شکل نہ دیکھنے کی قسم کھائی تھی۔ 3 ماہ قبل بھی وہ پھپھو اور ندا آپا کے لگائے زخموں سے نجات کے لیے پہاڑوں میں گئی تھی۔ آج پھر اس نے فرار حاصل کرنے کے لیے وہی طریقہ سوچا تھا۔